السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ عطر الغازی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 5 میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کا بیل ضرور دبائیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، عطر الغازی اور تمام غلام تجار سمکو کی قید میں ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ جنگل کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے گورنر آرس ہانلی بازار میں دندار سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ لوگ تاجروں کے جان و مال کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ اس پر دندار کہتا ہے ہمارے سپاہی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ جلد ڈاکوؤں کا خاتمہ کر دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آرس کہتا ہے یہ واضح ہو چکا ہے کہ آپ قافلوں کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہانلی بازار اس کو بیچ دیں جو قافلوں کی حفاظت کر پائے گا۔ دندار کہتا ہے ہانلی بازار بیچنا اتنا آسان ہے، اسے ہم نے خون دے کر حاصل کیا ہے۔ آرس کہتا ہے ڈاکوؤں کے حملے سے روم کے تاجر بھی متاثر ہو رہے ہیں، اگر ایسے ہی چلتے رہا تو میں انہیں بازار آنے کے لیے منع کر دوں گا۔ آرس کی یہ ساری باتیں سن کر حکیم آرتک حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بازار بکاؤ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ارطغرل صاحب کی نشانی ہے۔ آرس کہتا ہے آپ لوگ ارطغرل صاحب کی نشانی کی حفاظت نہیں کر پائے اور میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے بیچ دو اور یہ بازار میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ آرس کی یہ بات سن کر حکیم آرتک کافی ناراض ہو جاتا ہے، لیکن دندار کہتا ہے آپ کے مشورے کے لیے شکریہ گورنر آرس۔ اس پر حکیم آرتک اور بھی ناراض ہوتا ہے اور دندار کی طرف غصے سے دیکھتا ہے۔ پھر آرس یہ کہتے ہوئے کہ میں آپ کے فیصلے کا انتظار کروں گا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں سمکو کا قافلہ جا رہا ہے۔ سمکو کا آدمی مسلسل ایک غلام کو کوڑے مار رہا ہے۔ ارطغرل سردار کافی دیر سے صبر کر رہے تھے، لیکن وہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہاری نیت اسے مار دینے کی ہے؟ پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ارطغرل سردار اسے خوب مارتے ہیں۔ اتنے میں سمکو کے آدمی آ کر دونوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ سمکو ارطغرل سردار سے کہتا ہے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا سیدھی طرح برتاؤ کرو؟ ارطغرل سردار کہتے ہیں ایک باطل آدمی بہادر آدمی کو زیر نہیں کر سکتا، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ان بیچاروں پر ظلم کرو۔ پھر سمکو کہتا ہے سمجھ گیا، میں تمہیں سزا دوں گا تاکہ تم دوبارہ ایسا نہ کرو۔ ادھر چاودار قبیلے میں اسلیان خاتون اپنی خادمہ اسما خاتون سے کہتی ہے کہ ہمارے مہمانوں کے لیے خیمے تیار کرو تاکہ یہ آرام کر سکیں۔ بہادر کہتا ہے میں یہاں امیر سعادتین کے حکم پر چاودار قبیلے کو متحد کرنے آیا ہوں، میں یہاں مہمان نہیں ہوں۔ اسلیان خاتون کہتی ہے میرا قبیلہ اور میرا خیمہ آپ کا ہے، لیکن آپ یہ جان لیں چاودار قبیلہ پہلے سے ہی بہت متحد ہے۔ اس پر بہادر کہتا ہے میری پیاری بھتیجی، میں جانتا ہوں کہ تم نے قبیلے کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا ہے، لیکن اب چاودار قبیلے کے کسی مرد کو اسے سنبھالنا ہوگا۔ یہ سن کر اسلیان کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور گندوز ارطغرل سردار کی قبر پر موجود تھے۔ حلیمہ سلطان بہت غمزدہ ہے اور ارطغرل کو بہت یاد کر رہی ہے۔ اتنے میں گندوز دیکھتا ہے ارطغرل سردار کا گھوڑا اکتول گلی دوڑتے ہوئے وہاں آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سلطان بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کے پاس جا کر اسے سہلانے لگتی ہے۔ ادھر جنگل میں ارطغرل غازی کو سزا کے طور پر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر سمکو وہاں آ کر ارطغرل غازی سے کہتا ہے اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کب کا اسے مار دیا ہوتا۔ تم مجھ پر بہت بھاری پڑ رہے ہو، تھوڑا صبر کرو تاکہ میں تمہاری قیمت حاصل کر سکوں۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں اگر تمہیں سونا چاہیے تو میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ سونا دے سکتا ہوں، بدلے میں تم مجھے اور ان غلاموں کو جانے دو۔ یہ سن کر سمکو کہتا ہے تمہاری رحم دلی سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، لیکن تمہارے پاس اتنی دولت نہیں ہے جتنی مجھے چاہیے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں تو مجھ پر جال بچھانے والا کافی دولت مند انسان ہے، اتنا دولت مند کہ وہ بادشاہ ہے یا امیر ہے یا کوئی گورنر۔ یہ سن کر سمکو گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے آدمی کو جا کر کہتا ہے کہ یہ انسان بہت چالاک ہے، اس پہ کڑی نظر رکھو۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور گندوز ارطغرل کے گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے واپس آ جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ ارطغرل کے گھوڑے کو دیکھ کر بہت خوش اور پرجوش ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ خاتون بھی اپنے خیمے سے نکل کر ارطغرل کے گھوڑے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے کے ساتھی اکتول گلی ہمارے پاک پیغمبر کے مطابق گھوڑے اچھی خبر لاتے ہیں، مجھے امید ہے تم بھی ہمارے قبیلے کے لیے اچھی خبر لائے ہو۔ دوسری طرف سعادتین کوپیک جنگل میں اپنا خیمہ لگائے بیٹھا ہے۔ اسی دوران وہاں دندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے۔
امیر سعادتین دندار سے فوراً پوچھتا ہے کیا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ دندار کہتا ہے میں ہنلی بازار کے معاملے میں پریشان ہوں۔ بھائی کے شہید ہونے کے بعد ڈاکوؤں نے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس پر فوراً کوپیک کہتا ہے میں بھی ہنلی بازار کے لیے فکر مند ہوں، نہ ہی تاجر اور نہ ہی خریدار وہاں آ رہے ہیں ڈاکوؤں کے خوف سے۔ تو دندار کہتا ہے ہر دن ہمارا کام مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، آج گورنر آرس بھی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ یہ سن کر کوپیک حیران ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ پھر دندار امیر سعادتین کو وہ ساری بات بتاتا ہے جو گورنر آرس نے کہا تھا۔ دندار کہتا ہے میں بازار بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے قبیلے والوں سے بھی بات کروں گا۔ کوپیک بھی دندار کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پھر کوپیک کہتا ہے بازار بیچنے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم جاؤ اپنے قبیلے اور گھر والوں کے ساتھ مشورہ کرو۔ پھر دندار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر چاودار قبیلے میں اسلحان کے مہمان یعنی بہادر اور اس کے گھر والے کھانا کھا رہے ہیں۔ بہادر کہتا ہے جاندار صاحب اور تمہارے بھائیوں کی موت کے بعد تم نے اپنے قبیلے کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بہت اچھا کیا، لیکن اب سرداری کے لیے کسی مرد کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اس پر اسلحان خاتون کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اب تک میں نے اپنے قبیلے کو سنبھالا ہے آگے بھی میں ہی سنبھالوں گی۔ یہ سن کر بہادر غصے میں کہتا ہے کہ اب یہ فریضہ کسی مرد کو انجام دینا چاہیے۔ بہادر کا بیٹا کہتا ہے میرے ابو جنگ میں ایک سپاہی کے طور پر مشہور ہیں، تو پھر ایک عورت کا سرداری کے تخت پر بیٹھے رہنا مناسب نہیں لگتا۔ تو پھر بہادر کہتا ہے اس بارے میں تمام سرداران سے بات کرنا چاہتا ہوں اور جلد سے جلد جرگہ بلانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سب کے سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں ارطغرل سردار اور سمکو کے قید شدہ غلام بیٹھے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سمکو کا سپاہی پیٹو سے آ کر کہتا ہے تم مجھ سے اتنے کوڑے کھانے کے بعد بھی ابھی تک تھکے نہیں ہو۔ اس پر پیٹو اسے بہت کچھ سنا دیتا ہے اور اسے اپنی اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ اصل میں یہ ارطغرل سردار کا منصوبہ ہوتا ہے۔ غلام پیٹو کہتا ہے تم اپنا روب کسی اور کو دکھاؤ، ورنہ ہمت ہے تو ہمارے ہاتھ کھولو، پھر ہم تمہیں اپنی طاقت دکھاتے ہیں۔ یہ سن کر سمکو کا سپاہی غلام پیٹو پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران غلام پیٹو اس سپاہی کے پاس سے چابی نکال لیتا ہے اور اسے لات مار کر ارطغرل کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ ارطغرل سردار اس سپاہی کی گردن کو اپنے پیروں میں دبا کر دبوچ لیتے ہیں اور اسے ہلنے تک کا موقع نہیں دیتے۔ اتنے میں غلام پیٹو اس چابی سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل سردار اپنے پیروں سے اس کا گلا دبا کر اس سپاہی کو ختم کر دیتے ہیں، پھر باقی غلاموں اور کنیزوں کو بھی چھڑا لیتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے کے سرداری خیمے میں دندار پریشان بیٹھا ہے۔ ہیما خاتون پوچھتی ہے کیا بات ہے بیٹا، کیوں پریشان ہو؟ تو دندار ساری صورتحال ہنلی بازار کے متعلق ہیما خاتون کو سناتا ہے اور کہتا ہے میں ہنلی بازار کو بیچنے کی نیت میں ہوں۔ یہ سن کر سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں دندار صاحب آپ جو چاہتے ہیں اس سے ہماری نجات نہیں ہوگی، ہنلی بازار ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس پر دندار کہتا ہے جس سے منافع نہ آ رہا ہو وہ چیز ہمارے لیے بوجھ ہے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے ہنلی بازار ارطغرل صاحب کی وراثت ہے، اسے بیچ کر ان کی روح کو بے چین مت کرو۔ حکیم آرتک کہتا ہے جس نے یہ بات کی اور جس نے خریدنے کی پیشکش کی وہ کماندر آرس ہے۔ یہ سن کر ہیما خاتون اور حلیمہ سلطان حیران اور دنگ ہو جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں ارطغرل سردار تمام غلاموں اور کنیزوں کو چھڑانے میں لگے ہیں۔ اتنے میں دوسرے سپاہی جاگ جاتے ہیں اور ان کو بھاگتا دیکھ کر دوڑتے ہیں۔ کچھ سپاہیوں کو ارطغرل سردار ختم کر دیتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے کے اوتاق میں سارے لوگ پریشان بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ہیما خاتون کہتی ہے اگر ہنلی بازار کو بیچنا ہی ہے تو اسے کافر کو نہیں مسلمان کو بیچو۔ اس پر حکیم آرتک کہتا ہے خریدار کوئی بھی ہو، یہ بازار پیسوں سے خریدا نہیں گیا تھا، پیسوں سے نہیں بیچا جا سکتا۔ پھر دندار کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم ڈاکوؤں اور لٹیروں کو سنبھال نہیں سکتے، اس سے پہلے کہ اور ہمارا نقصان ہو جائے اس بازار کو ہمیں بیچ دینا چاہیے۔ آخر میں ہیما خاتون کہتی ہے ہم اس بات کا فیصلہ جرگے کے اجلاس میں کریں گے، یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا اور کل ہم جرگہ بلائیں گے۔ ادھر کاراجائسر میں امیر سعادتین اور تیکفر آرس بیٹھے ہیں۔ آرس کہتا ہے آپ کو دندار کے چہرے پر مایوسی دیکھنی چاہیے تھی۔ کوپیک کہتا ہے وہ تم سے ملاقات کے بعد میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھ سے تمہاری پیشکش کی بات کی تھی،
मगर वो हानली बाज़ार तुम्हें नहीं बेचेंगे। लेकिन दुंदार हानली बाज़ार बेचने का इरादा रखता है। चारदार कबीले में भी बहादुर सरदार आ गए हैं। असलहान खातून के चाचा बहादुर सरदार हमारे लिए हानली बाज़ार ख़रीदेंगे। बहादुर सरदार यहीं क़याम करेंगे और हमारे लिए हर ख़ास व आम काम करेंगे। अब आपको अपना काम करना है। इतने में आरिस के सिपाही सोने से भरा हुआ एक बड़ा सा संदूक लेकर आते हैं। आरिस सिक्के निकाल कर सादुद्दीन कोपेक को दिखाता है। सादुद्दीन कोपेक देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अब हानली बाज़ार हमारा है। अब ना कोई अर्तुगरुल, ना कोई काई और ना कोई बड़ी ताकत हमें रोक सकती है। हत्ता कि शहंशाह भी हमें रोक नहीं सकते। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच जाएं। अस्सलाम वालेकुम।